السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ڈیجیٹل چینل. اور اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں. ناظرین، کل ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہ گرفتاری نامعلوم افراد کی جانب سے ہوئی. ان کے وکیل کا یہی کہنا تھا کہ 10-15 ڈالے آئے اور عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کر کے لے گئے. ناظرین، آج عمران ریاض خان صاحب کو پیش کیا گیا، اور وہ جو گرفتاری تھی وہ اینٹی کرپشن کی جانب سے تھی اور کسی اور محکمے کی جانب سے نہیں تھی. سب کچھ سامنے آ گیا، لیکن ان کو گرفتار کرنے کا طریقہ بڑا یونیک تھا، بڑا ڈیفرنٹ تھا. ایک ٹیررسٹ کی طرح ان کو گرفتار کیا گیا. 10-12 ڈالے آئے ایک بندے کو لے کر جانے کے لیے، اور پھر وہ جس طریقے سے ان کو لے کر گئے تو وہ ایک بڑا ڈیفرنٹ ایک سینیریو تھا. خیر، ان کا پھر جب کیس آگے سامنے آیا تو لاہور ضلع کچہری میں پیش کیا گیا. عمران ریاض اور ان کے والد پر ترابی جھیل کا ٹھیکہ لینے کا مقدمہ تھا. ناظرین، یہ مقدمہ ایک جھیل تھی اس کا تھا، اور جس کا ٹھیکہ 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کا تقریباً بنتا تھا، جو کہ عمران ریاض صاحب کے مطابق انہوں نے 4 کروڑ پلس پہ یہ ٹھیکہ حاصل کیا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا کرپشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرے والد صاحب جو مجھ پہ الزامات لگائے گئے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ سرکاری ملازم تھے، تو ایسا بھی نہیں ہے. میرے والد صاحب کوئی سرکاری ملازم نہیں رہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا 25 مقدمات، جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو ان بٹوین انہوں نے کہا 25 مقدمات میرے پہ رہے، میں نے ان کا سامنا کیا، بڑا دل کھول کے سامنا کیا، اور کبھی میں لڑکھڑایا نہیں، ہچکچایا نہیں، ڈگمگایا نہیں، میری الفاظ میں لکنت نہیں آئی. وہ بات کی بات ہے کہ جب وہ واپس آئے تھے اس ٹارچر سے، کافی عرصے وہ غائب رہے، تو جب وہ واپس آئے تھے تو ان کی زبان میں لکنت تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کبھی بولتے ہوئے میں ہمیشہ بات کی ہے، میری زبان میں لکنت نہیں آئی، لیکن آج میری زبان میں لکنت ہے کیونکہ مجھے دکھ ہے. میری آنکھیں نم ہیں اس لیے کیونکہ مجھے دکھ ہے، اور دکھ اس بات کا ہے کہ میرے والد صاحب کو کرپٹ کہا گیا. میرے والد صاحب، جو لوگ ان کو جانتے ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، ان سب کو پتا ہے کہ میرے والد صاحب کیسے انسان ہیں اور ان کی کیا شخصیت ہے. وہ ایسا کام کبھی نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے، وہ کسی سرکاری محکمے میں نہیں رہے. ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ ملک میرا اپنا ہے، یہ محکمے میرے اپنے ہیں، یہ ادارے میرے اپنے ہیں. یہ اگر مجھے کچھ کہتے ہیں تو میں سہ بھی لیتا ہوں، میں برداشت بھی کر لیتا ہوں، لیکن دکھ تب ہوتا ہے کہ جب میرے والد پہ بغیر کسی بات کے الزام لگایا جائے. ناظرین، ان کا یہ بھی کہنا تھا، لیکن ایک وقت میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ محکمے میرے اپنے ہیں، یہ میرا ملک اپنا ہے، یہ لوگ میرے اپنے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں، پھر وہ آ کر باتیں شروع کر دیتے ہیں. خیر، میں وہ بھی سہ لوں گا، لیکن یہ جو کرپشن کی بات ہے، یہ کرپشن کی بات غلط ہے، اور میرے والد صاحب سے یہ پہ جو الزام لگایا گیا یہ الزام ہٹایا جائے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے جب گاڑی میں ڈالا تو میں نے ان کو یہ کہا میرے پاس ساری چیزیں ہیں، آپ نے میرے گھر کی تلاشی نہیں لینی، مجھے لے کر جانا چاہتے ہیں مجھے لے کر جائیں، میں آرام سے آپ کے ساتھ جاتا ہوں. لیکن پھر انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھا کے 15 منٹ میرے گھر کی تلاشی لی. آخر وہ تلاشی کیوں لی؟ میں کوئی ٹیررسٹ تھا یا اور کوئی نظام تھا؟ ہم سب ناظرین یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ اعلیٰ عدلیہ کے خلاف جو باتیں رہیں، بڑے بلنٹ ہو کے کرتے رہے، یہ اس کے خلاف کاروائی جو تھی اس میں ان کو گرفتار کیا گیا، یہی افواہیں گردش کر رہی تھی، یہی باتیں چل رہی تھی. لیکن ابھی کلیئر ہوا کہ یہ معاملہ جو تھا یہ معاملہ اینٹی کرپشن کا تھا. ناظرین، اس کے علاوہ اسد علی طور صاحب ایف آئی اے کے دفتر پہنچ گئے تھے، کل آپ کو بتایا. تو ایف آئی اے کے دفتر سے آنے کے بعد کی ان کی یہی کاروائی کہانی تھی کہ ایف آئی اے والوں نے ان کو بٹھائے رکھا، تقریباً 8 گھنٹے بٹھائے رکھا، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ ان کے پاس وکلاء تھے، نہ اور کچھ تھا. بس ان کا ایک ہی زور تھا کہ مجھے آپ لوگ ہمیں اپنا فون دے دیں، اپنا فون دے دیں. اور انہوں نے کہا کہ میں فون تو لے کر آیا نہیں ہوں. اسد علی طور صاحب ایک جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، یوٹیوب پہ بھی ایکٹیو رہتے ہیں، اپنا ایک چینل چلا رہے ہیں، سب یوزلی ان کو جانتے ہی ہیں. تو ناظرین، ان سے پوچھا گیا، تفتیش کی گئی، کوئی پراپر طریقے سے نہیں کی گئی، بس بلایا، بٹھایا، 7-8 گھنٹے بٹھایا، اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا. اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کر کے سب کا شکریہ بھی ادا کیا، یہ بھی بولا کہ میرا ساتھ دینے کا بڑا شکریہ. تو یہ ایک
پازیٹیو سی چیز ہے، بات ہے کہ بس ان سے موبائل لینے کی کوشش کی گئی، ادروائز ان کو تنگ نہیں کیا گیا۔ افواہیں یہ پھیل رہی تھیں کہ عمران ریاض خان صاحب کے بعد اسد علی طور صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوگ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم پاکستان چھوڑ کر چلے جاؤ، اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد جو ہے وہ پاکستان سے باہر بنا لو۔ تو عمران ریاض صاحب کا یہی کہنا تھا کہ میں نے جو بھی پراپرٹی بنائی، جو کچھ بھی کمایا لگایا، پاکستان پہ لگایا، اور پاکستان چھوڑ کے میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ پاکستان میرا اپنا ملک ہے، میرا اپنا ملک ہی رہے گا، اور مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ ملک ٹھیک ضرور ہوگا اور یہ ملک ترقی کرے گا، یہ آگے بڑھے گا۔ پھر اس کے بعد ناظرین، ان کی اینٹی کرپشن کی جانب سے ان کی جو جسمانی ریمانڈ کی ڈیمانڈ تھی وہ مسترد کر دی گئی، اور جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو لے گئے ہیں عمران ریاض خان صاحب کو۔ ناظرین، اس کے علاوہ پھر خبر ہے کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا الیکشن کمیشن کی کمیٹی نے، یہ جو سابق کمشنر تھے راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب، جنہوں نے بڑا ہلبلی مچا دی تھی سیاست میں، بڑی باتیں چل پڑی تھیں کہ کرپشن ہو رہی ہے، کرپشن، بعد میں آئے، انہوں نے آ کے معافی مانگ لی، انہوں نے کہا میں نے کسی سیاسی جماعت کے بہکاوے میں آ کر یہ باتیں کی۔ پھر اس کے خلاف الیکشن کمیشن نے ایک کمیٹی بنا دی تھی، اس کمیٹی کا فیصلہ ناظرین سامنے آ گیا ہے، اور کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کسی اور کے بہکاوے میں آ کر غلط باتیں کی، الیکشن کمیشن کی توہین کی، اور توہین الیکشن کمیشن میں کرمنل کارروائی ان کے خلاف کی جائے۔ اور جب ان کا کمیٹی سے رابطہ ہوا تو انہوں نے معافی بھی مانگ لی کمیٹی سے۔ لیاقت علی چٹھا صاحب نے کہا کہ بہکاوے میں آ کے بیان دیا، اور جب انہوں نے یہ بیان دیا تو بیان دیتے ہوئے ہی کمیٹی کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے معافی بھی مانگ لی، بعد میں بھی معافی مانگ لی۔ انہوں نے کوئی 2-3 دفعہ ابھی تک تو ہم سن چکے ہیں، پہلے معافی مانگی، بعد میں معافی مانگی، میڈیا کے سامنے معافی مانگی، معافیاں وہ کافی مانگ چکے ہیں۔ اچھا ناظرین، جو کمیٹی فیصلہ لے کر آئی، جو کمیٹی بنائی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس نے ابھی ایک سخت بات کی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ان کو رعایت نہ دی جائے کسی بھی قسم کی۔ لیکن اگر دیکھا جائے اوورآل، اگر کوئی بندہ اپنی معافی مانگ لیتا ہے تو پھر قانون بھی تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے، نظام بھی تھوڑا سا آگے کی طرف چل پڑتا ہے۔ ناظرین، آج سپیکر اور ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے الیکشنز ہونے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور وہ جو الیکشنز ہیں ان میں یہ پتہ چل جائے گا کہ اب ڈپٹی سپیکر کون ہے، سپیکر کون ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو سندھ ہے، سندھ میں آپ کو جیسے کہ بتایا مراد علی شاہ صاحب سامنے آ رہے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب اجلاس ہوگا، جو باقی پارٹیاں ہیں، جے یو آئی ایف اور باقی پارٹیاں، ان ساروں نے اتحاد کر کے کہا ہے کہ سندھ اسمبلی کے باہر ہم لوگ دھرنا دیں گے، لیکن اب دھرنا نہیں دے سکتے کیونکہ بڑی سخت سیکیورٹی ہوگی، اور پولیس کو بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ کسی قسم کی سٹرائک، کسی قسم کی ایجیٹیشن، کوئی دھرنا، کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی سندھ اسمبلی کے باہر، اور جو بھی اجلاس ہے وہ اچھے سے ہوگا، جو پہلا ہوگا جس میں حلف برداری ہوگی۔ اور دیکھتے ہیں ابھی حالات کس طرف جاتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔